ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا رب زدنا علما آمين یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، مالی اور قولی اور بدنی عبادتیں اسے ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا اکیلا یکتا تنہا مالک، خالق اور رازق حقیقی ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کے حکم سے یہ دنیا وجود میں آئی، اسی کے حکم سے یہ دنیا کا آغاز ہوا، اور اسی کے حکم سے ایک دن یہ دنیا فنا اور ختم ہو جائے گی. ساری کائنات ختم اور فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب ان جنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصیت کے ساتھ آمنہ کے لخت جگر و حلیمہ کے نور نظر، محسن انسانیت، معلم انسانیت، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والے خواتین اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان ہے کہ جب جب اس دور میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا رد کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میرا اور آپ کا یہ جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک صبح اور شام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی عنایت فرمائی، اور اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کی اس ناقص حیات کو بڑھا کر رحمت کی نظر میرے اور آپ کی زندگیوں پر ڈال کر ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ مغفرت، ماہ صیام مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا. جو عنوان آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کیوں دی ہے،
اللہ مجھے اور آپ کو موت کیوں دے گا؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں تو جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف اس کے بعد بڑھیں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ آزمانا چاہتا ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو چیک کرنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو نیک اعمال لے کر اچھے سے اچھا عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زندگی کیوں دیا ہے اور موت کیوں دیا ہے۔ جب ہم مریں گے، جب میں اور آپ خبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، وہ کون لوگ ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے اچھے اعمال لے کر بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، بارگاہ رب العالمین میں پہنچیں گے، اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، حشر کی عدالت میں پہنچیں گے۔ تو زندگی کا مقصد یاد رکھیے اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں کئی طبقے ایسے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد زندگی صرف سونا بنا ہوا ہے، جن کا مقصد زندگی صرف کھانا بنا ہوا ہے، کوئی ہے جس کا مقصد زندگی صرف اور صرف کاروبار اور تجارت ہے، کوئی ہے جس کا مقصد زندگی صرف اور صرف کمانا اور دھمانا ہے، کوئی ہے جس کا مقصد زندگی صرف اور صرف اچھے سے اچھے لباسوں کو پہننا ہے، اچھے سے اچھے لوازمات، اچھے سے اچھے کھانا کھانا ہے۔ آئیے مقصد زندگی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، جنات کے طبقے کو انسانوں کے طبقے کو، ان دو طبقوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ آؤ ہم نے اس بات کو سب سے پہلے جانا کہ زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، زندگی اور موت اللہ ہمیں کیوں دے رہا ہے، زندگی کیوں ملی ہے، موت کیوں ملے گی، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو سجایا گیا، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہ کون خوش نصیب ہے جو جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے، خطبہ مسنونہ میں میں نے جو آیت پڑھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، وعمل الصالحات اس کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، فوز الکبیر یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانا شرط ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کرنا شرط ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے، عمل صالح کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ اگر ایمان لائیں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل نہیں کریں گے تو پھر پریشانی اور خسارہ ہے۔ عمل صالح تو کر رہے ہیں لیکن ایمان مکمل نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو روزے رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو حج کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو نیک سے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا فوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان دولت کمانا سب سے بڑی کامیابی سمجھتا، دنیا میں انسان شہرت کمانا سب سے بڑی کامیابی سمجھتا، دنیا میں انسان تجارت میں کامیابی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا، دنیا میں انسان ہر چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کو بڑی سمجھتا ہے۔ حقیقی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ حقیقی کامیابی جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ یہ دنیا ایک وسیلہ ہے، دنیا ایک ذریعہ ہے،
دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو ہی مقصد بنا لینا، دنیا کی آرام اور آرائش کو ہی مقصد بنا لینا، ہر چیز کو صرف دنیا ہی سمجھنا، دنیا ہی کو ہر چیز سمجھنا، یہ غلط ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو نار سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو آتش جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دوڑو اس جنت کی طرف، دوڑو ان باغات کی طرف، اس بہشت کی طرف جس کی وسعت، جس کا پھیلاؤ، جس کا عرض زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آئیے جنت اور جہنم کے بارے میں ایک طویل حدیث جو ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جب اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا، جب اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کیا، جب جنت اور جہنم تیار ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اللہ نے اور کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ، جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھے، اس کے بعد آئے، اللہ سے فرمانے لگے اللہ جنت کو آپ نے ایسا بنایا، ایسا سجایا، جو کوئی اسے دیکھے گا اس میں ضرور جانا ہی پسند کرے گا، اس میں جانا ہی پسند کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اعمال کو دیکھ کر آؤ، ان راستوں کو دیکھ کر آؤ جن سے جنت کو گھیر دیا گیا، جن کے کرنے سے جو لوگ جنت میں جائیں گے، وہ اعمال کو دیکھ کر آؤ، ان اعمال کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جنت کے وہ اعمال کو دیکھنے گئے جن سے جنت گھیر دی گئی، واپس آ کر اللہ سے کہنے لگے اللہ مجھے ڈر ہے اللہ کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب جہنم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اس کی ہولناکیوں کو دیکھا، آ کے کہنے لگے اللہ جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے، پہنچنے کے اعتبار سے ایسا خطرناک ٹھکانہ ہے، کوئی اس میں جانا پسند نہیں کرے گا، کوئی لمحے بھر کے لیے اس میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا وہ چیزیں دیکھ کر آؤ، وہ راستے دیکھ کر آؤ جن سے جہنم، جس کے کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ آئیے وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کر کے، جن کو اپنا کے ایک ایمان والا جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ جو اعمال میں بتاؤں گا یقیناً یہ عقیدت توحید کے بعد ہے۔ سب سے پہلی شرط یاد رکھیے توحید ہے، توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا، 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ہم بھی ان کے اعمال کو تباہ کر دیں گے۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی آپ بھی اگر شرک کریں گے لیحبطن عملک، ہم بھی آپ کے اعمال کو تباہ کر دیں گے۔ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے۔ عقیدے توحید کے ساتھ ہی آپ کا ہر عمل بارگاہ الہی میں قبول ہونے والا ہے۔ آپ کا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو جان لیجئے کہ آپ اگر عقیدہ توحید پر آپ کی موت نہیں ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل اور ابو لہب اپنی مغفرت نہیں کروا سکے تو میں اور آپ کون ہیں؟
ایمان اور عمل صالح، یہی شروع میں نے بتایا کہ ایمان اور عمل صالح، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے، جو عقیدہ توحید کے ساتھ نیک اعمال کرتے، ان کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گی، زکوٰۃ ہوگا، حج ہوں گی، یتیم کی کفالت ہوگی، تمام اعمال ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے عقیدے میں اگر بگاڑ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید اگر صحیح نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، 18 نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہاں یہ بھی اگر شرک کریں گے، یہ بتایا جا رہا ہے امت کو، لوگوں کو اس بات کی اہمیت دلائی جا رہی ہے کہ ایسے جلیل القدر انبیاء بھی اگر شرک کریں گے تو ہم ان کے اعمال بھی تباہ کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو، جہنم سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کے بعد جو اعمال ملتے ہیں، وہ اعمال میں آج کے اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طالب علم کو صحیح بولنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، پوچھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، ہمیں اس بات کو سمجھائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں جانے کی وجہ بنے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کے نبی، ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق یہ سب سے زیادہ وجہ بنے گا۔ یہ وہ اعمال ہے، ایک حدیث میں 2 اعمال آئے، ترمذی کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا ڈر۔ تو یاد رکھیے عزیز نوجوان ساتھیوں، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں نیک عمل بھی اگر کر رہے ہو، گناہ سے بچنا ہے تو اللہ سے ڈر کے بچیے۔ نیک عمل کر رہے ہیں اس امید سے، ایمان والے کا معاملہ ایسے ہی ہے، خوف اور امید کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، امید اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اسے ضرور معاف کرے گا۔ خوف اور امید کے ساتھ ایمان والے عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کریے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رب رحیم کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھیے، شہرت کے لیے نیک اعمال نہیں، اللہ سے ڈر کے نیک اعمال کریے۔ جو اللہ سے ڈریں گے، ڈرنا یہی تقویٰ ہے، یاد رکھیے، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کا مفہوم اسلاف نے یہ بتایا کہ یاد رکھیے، ایک کانٹے دار علاقہ ہے، یہ کانٹے دار جگہ ہے جہاں پر رائٹ اور لیفٹ سائڈ 2 جگہ بھی کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے دامن کو، اپنے کرتے کو، اپنے جبے کو ان کانٹوں سے بچا کر چلتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کے، گناہوں سے بچ کے چلنا، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنا، جنت میں جانے کی تیاری کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ کثرت سے جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر ہے۔ ذرا میں اور آپ ہمارے زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہمارے کاروبار، ہمارے سوسائٹیز کا میں اور آپ جائزہ لیں کہ کتنا اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے اندر ہے۔ میں اور آپ میرے سے زیادہ آپ اچھا جانتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے کپڑوں کو دیکھو، معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ کاروباری میدان میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سود میں امت مسلمہ ملوث ہے اور اللہ سے ڈرنے کے وعدے کر رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ یتیموں پر ظلم، یسیروں پر ظلم، زمینوں پر ناجائز قبضہ، ہر وقت دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، ہر وقت دوسروں کو گرانے کی کوشش کرنا، ہر وقت دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، دلوں میں حسد، بغض، کینہ، غیبتیں، چغلیاں۔ ماہ رمضان جیسی راتوں میں بھی لوگ چغلیاں کرنے، غیبتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ بعض بد نصیب تو ایسے ہیں جو سحری کر کے سوتے ہیں تو عصر کی نماز اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، افطار کے لیے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کی قدر اگر پوچھنا ہے
ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، قول ہے کہ خبر والوں میں سے کسی کو اگر اٹھا کے پوچھا جائے، دفن شدہ جو خبروں میں دفن ہے ان کو اگر اٹھا کے پوچھا جائے کسی چیز کی خواہش کرو، کیا خواہش کریں گے؟ وہ کہیں گے رمضان کا ایک دن دے دو، ہم اللہ کے پاس اپنی مغفرت کرا لیں گے۔ اللہ سے ڈرو نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ زندگی کے ہر مسئلے کا حل، زندگی کے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ سے ڈرنے میں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ سے، ایمان والوں کا یہ شیوا ہے، ہر عمل وہ اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں، ہر عمل۔ اس کے بعد کا اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ ہمارے نوجوان کے اخلاق دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کا کردار دیکھیے، ان کے اوصاف دیکھیے، ان کی چال چلن دیکھیے، کوئی ان سے خوش نہیں ہے، کوئی ان سے خوش نہیں ہے۔ نوجوان یہ وہ طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا جو پوری قوم کی تقدیر، پورے ملک کی تقدیر بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ نوجوان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، نوجوان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی چوراہے پر اگر یہ جمع ہو جائے تو ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ جاتا، محلے والے حرکت میں آ جاتے، بزرگ حرکت میں آ جاتے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ 15 سے 20 نوجوان ہوئے، خیر کی نیت سے جمع ہوئے تو خیر آنے والا ہے، شر کی نیت سے جمع ہوئے تو شر آنے والا ہے۔ یہ نوجوان کی اہمیت ہے، جہاں پر تم جمع ہو جائے تمہارے بارے میں چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو، اپنے اوصاف کو سدھارو، اللہ سے ڈریے، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، جس کا باپ مر جاتا ہے، جس کی ماں مر جاتی ہے، جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا، جو دنیا میں یتیم کی پرورش کرتا، جو دنیا میں یتیم کا خرچہ اٹھاتا، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتا، اس کی زندگی کا خرچہ اٹھاتا، اس کے خواہشات کا خیال رکھتا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا یتیم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ راوی حدیث نے کہا اللہ کے نبی نے اس طرح اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے بتایا میں اور وہ یتیم کی کفایت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ یتیم معاشرے کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ والدین کی قدر پوچھنا ہے تو اس یتیم سے ہی پوچھئے جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے زندگی سے یہ خوشبو کا چمن اڑ گیا، جو باغ اڑ گیا، وہ اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتا، کوئی مشورہ نہیں کر سکتا، ان کی دعائیں نہیں لے سکتا، ان کی خدمت نہیں کر سکتا سوائے مغفرت کی دعا کے۔ والدین کی قدر پوچھنا ہے تو یتیم بچے کو پوچھو، والدین کی قدر پوچھنا ہے تو یسیر بچے کو پوچھو کہ کیا مقام ہوتا ہے والدین کا۔ قدر کریے اپنے والدین کی، اس سے پہلے کہ میں اور آپ یتیم ہو جائے۔ جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو والدین اگر زندہ ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بدنصیب لوگوں کا تذکرہ کیا، جس میں رمضان کے بارے میں بھی بات آتی ہے۔ اس شخص کی ناک کا خالود ہو، اس شخص کی ناک کا خالود ہو جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ اس شخص کی ناک کا خالود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس شخص کی ناک کا خالود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کے پاس اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی کفالت کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ تیسری چیز بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ انسان، مسلمان، ایمان والے، ہمارے گھروں کی، ہمارے خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے سوسائٹی نہیں، دوسری برادری نہیں، دوسرے غیر قوم کے لوگوں کی نہیں، ہمارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے منحوس ہو جاتے ہیں، باپ پریشان، ماں پریشان، گھر والے پریشان، بھائی پریشان، سب پریشان، خاندان میں ایک عجیب واویلا پیدا ہو جاتا۔ بیٹی پیدا ہوئی، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے، اس باپ کو دیکھ کر کہتے تھے جو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ غم کے آثار پیدا کر لیتا ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غم زدہ نہ ہو، انبیاء علیہ السلام بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے، انبیاء علیہ السلام بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے 2 بیٹیوں کی پرورش کی
جس نے اپنے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں پالا پوسا، انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی تربیت کی، وہ اور میں، اللہ کے نبی یہاں بھی فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ بیٹیوں کی پرورش، بیٹی پیدا ہونے پر پریشان نہ ہو، بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔ میرے اور آپ کی زندگی سے میرا اور آپ کا رب بہت بہتر واقف ہے۔ رب رحیم کو معلوم ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا دینا ہے کیا نہ دینا ہے، وہ دے تو رحمت ہے، وہ نہ دے تو حکمت ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھانس رکھتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیے۔ زندگی کے ہر پریشانی کا حل تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے، زندگی کے ہر تقوی کا، ہر پریشانی کا، کاروباری میدان ہو، سماجی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ نے تقوی میں رکھا۔ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا، یجعل لہ مخرجا، اللہ نے کہا ہم ان کے واسطے روزی فراہم کریں گے ایسی جگہ سے جہاں پر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں سمائیے۔ غیبت کرنے سے پہلے سوچئے، چغلیاں کرنے سے پہلے سوچئے، باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے سوچئے، ماں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے سے پہلے سوچئے، بہوؤں پر ظلم کرنے سے پہلے سوچئے، بھائی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچئے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے سے پہلے سوچئے، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے سے پہلے سوچئے، سگریٹ ہاتھ میں جلانے سے پہلے سوچئے کہ کس آگ کو آپ جلا رہے ہو اور کس آگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ سود کھانے سے پہلے سوچئے کس سے آپ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہو۔ رشوت کھانے سے پہلے سوچئے کہ خبر میں جانا ہے اور سوالات اور جوابات دینا ہے۔ یہ سب مرحلے ہیں اور سب کے سب کو جانا ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے، باطل خداؤں پر بھی، ملحدوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی موت پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جتنے بیٹھے ہوئے سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یاد رکھیے کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو لمبی زندگی کے واسطے چھوٹی زندگی میں خسارہ مت اٹھائیے۔ لمبی زندگی جنت میں اگر سکون سے گزارنا ہے تو اس مختصر سے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے گزاری، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے گزاری۔ جنت اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو ملنے والی ہے، من چاہی زندگی گزاریں گے تو نہیں ملتی۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، یاد رکھیے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، وجنت الکافر، دنیا مومن کے واسطے قید خانہ ہے، ایمان والے کے واسطے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں قیدی ویسے ہی بسر کرتا ہے زندگی جیسا جیلر کہتا ہے۔ تو یاد رکھیے میں اور آپ یہاں پر قیدی ہے، جتنے ایمان والے انہوں کی زندگی، ایمان والوں کی زندگی اصل تو جنت میں ہے، اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو جنت میں جانے کی زندگی ہے۔ وہ زندگی ہے، وہ زندگی ایسی ہے جہاں پر موت نہیں آئے گی، وہ زندگی ایسی ہے جہاں پر ایسی صحت ملے گی جس کے بعد کبھی بیماری نہیں، وہ زندگی ایسی ہے جہاں پر ایسی حیات، ایسی زندگی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں، وہ زندگی ایسی ہے جہاں پر ہمیشہ خوشیاں رہیں گے جس کے بعد کبھی غم آنے والا نہیں۔ یہ زندگی میں مجھے اور آپ کو وہ زندگی کی تیاری کرنا ہے، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر میں اور آپ اس دنیا میں ہی رہ کر اس دنیا میں ہی پڑ جائیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو دنیا مل جائے لیکن آخرت نہیں ملتی، آخرت نہیں ملتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے طلبگار مت بنو، اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے ہر وقت آخرت کی فکر کرتے رہو، کیونکہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو دنیا تو نہیں ملی لیکن آخرت کے پیچھے بھاگنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ دنیا ایک ذریعہ ہے آخرت میں جنت حاصل کرنے کا۔ آئیے اسی طرح ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم دین کا حاصل کرنا،
جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جو علم دین کے راستے پر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے والے کے لیے اللہ کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے۔ تو جنت کا راستہ اگر آسان بنانا چاہتے ہیں، دین کا علم حاصل کریے، دنیا کمائیے۔ شریعت آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتی، تجارت کرنے سے نہیں روکتی، بزنس کرنے سے نہیں روکتی، کاروبار کرنے سے نہیں روکتی، معاملات اور ڈیلنگز کرنے سے نہیں روکتی۔ دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لینا یہ غلط ہے۔ دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لینا، کاروبار اور تجارت میں اتنا مصروف ہو جانا کہ نمازوں سے غافل ہو جانا، روزوں سے غافل ہو جانا، زکوٰۃ سے غافل ہو جانا، حج سے غافل ہو جانا، دولت رکھتے ہوئے والدین کی خدمت سے، تمام اعمال صالحہ سے دور ہو کر صرف اور صرف دنیا 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 کرنا یہ غلط ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فی القلوب والابصار، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے یہاں پہ بھی ڈر کا ذکر ہے، یہاں پہ بھی اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ یہ ایسے ایمان والے ہیں، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایک اور عمل، علم دین ہوا، یتیم کی کفالت ہوئی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہوئے۔ اسی طرح ایک اور عمل، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے دو جبڑوں کے بیچ میں چلنے والی زبان، دو ٹانگوں کے بیچ میں رہنے والی شرمگاہ کی حفاظت دی، اس کی حفاظت کی ضمانت دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نعمت بھی ہے اور یہ زحمت بھی ہے۔ اسی زبان سے انسان گالیاں دیتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے انسان غیبتیں کرتا ہے، اسی زبان سے انسان دھوکہ دیتا ہے، اسی زبان سے انسان چغلیاں کرتا ہے۔ زبان یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، زبان کی حفاظت کریے۔ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف مت دیجیے۔ آپ اپنی طاقت اپنی زبان سے سامنے والے کو تکلیف دے دیں گے۔ آپ کمزور پر اگر ظلم کریں گے اپنی زبان سے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے خاموش ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھا دے تو یاد رکھیے زندگی آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ زبان بولنے سے پہلے سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے بولیے، اللہ سے ڈر کے بولیے۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی حدیث میں سنایا تھا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، پھر سوال کرنے والے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تھا کہ جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے کے جائے گی وہ کون سی چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق اپنانا، یتیم کی کفالت کرنا، علم دین کا حاصل کرنا، اور ایسے بہت اعمال ہیں، مساجد کی طرف چل کر جانا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، بہت سارے اعمال ہیں جو شریعت میں آئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مجھے طالب علم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد ہم سب کو اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد داخل کرے، اور جہنم میں لمحے بھر کے واسطے بھی اللہ نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذابات سے بچائے، قبر کے عذابات سے بچائے، جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، عقیدہ توحید پر ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔